یہ چاروں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خصوصی مشیر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا، ابھی ابھی خلیفہ کا قاصد مجھے بلانے آیا تھا، میں نے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتانے اور رائے لینے کے لیے بلایا ہے کہ میں جمعے کے خطبے سے خلیفہ کا نام نکلوا رہا ہوں۔ شداد نے کہا، یہ قدم ابھی وقت سے پہلے ہوگا۔ خلیفہ کو لوگ پیغمبر سمجھتے ہیں، لوگوں کی رائے ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ابھی تو لوگ اسے پیغمبر سمجھتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اسے خدا سمجھنے لگیں گے۔ اسے پیغمبری اور خدائی دینے والے ہم لوگ ہیں، جو خطبے میں اس کا نام خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیتے ہیں۔ کیوں عیسیٰ فقیہ، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ عیسیٰ علی قاری فقیہ نے جواب دیا، میں آپ کی تائید کرتا ہوں۔ کوئی بھی مسلمان خطبے میں کسی انسان کا نام برداشت نہیں کر سکتا، انسان بھی ایسا جو شراب، عورت اور ہر طرح کے گناہ کا شیدائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صدیوں سے خلیفاؤں کو پیغمبروں کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ میں چونکہ شہری اور مذہبی امور کا ذمہ دار ہوں، اس لیے یہ نہیں بتا سکتا کہ سیاسی اور فوج لحاظ کے آپ کے فیصلے کا رد عمل کیا ہوگا۔ بہاؤالدین شداد نے کہا، رد عمل شدید ہوگا اور ہمارے خلاف ہوگا۔ اس کے باوجود میں یہی مشورہ دوں گا کہ یہ بدعت ختم ہونی چاہیے، یا خلیفہ کو پکا مسلمان بنا کر لوگوں کے سامنے لایا جائے، جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ علی بن سفیان نے کہا، جو جاسوسی اور سراغ ثانی کے شعبے کا سربراہ تھا، لوگوں کو مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ اس نے ملک کے اندر جاسوسوں اور مخبروں کا جال بچھا رکھا تھا۔ عام لوگوں نے خلیفہ کی کبھی صورت نہیں دیکھی، وہ العازب کے نام سے نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف ہے۔ میرے محکمے کی پکی اطاعت نے مجھے یقین دلا دیا ہے کہ آپ کے 2 سالہ دور امارت میں لوگوں کی ایسی ضروریات پوری ہو گئی ہے جن کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شہروں میں ایسا مطب نہیں تھا جہاں مریضوں کو داخل کر کے علاج کیا جا سکتا۔ لوگ معمولی بیماریوں سے مر جاتے تھے، اب سرکاری مطب کھول دیے گئے ہیں، درسگاہیں بھی کھول دی گئی ہے، تاجروں اور دکانداروں کی لوٹ کھسوٹ ختم ہو گئی ہے، جرائم بھی کم ہو گئے ہیں، اور اب لوگ اپنی مشکلات اور فریاد آپ تک براہ راست پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے یہاں آنے سے پہلے لوگ سرکاری اہلکاروں اور فوجوں سے خوف زدہ رہتے تھے، آپ نے ان کے حقوق بتا دیے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ملک و ملت کا حصہ سمجھنے لگے ہیں۔ خلیفہ سے انہیں بے انصافی اور بے رحمی کے سوا کچھ نہیں ملا، آپ نے انہیں عدل و انصاف اور وقار دیا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ قوم خلیفہ کی بجائے امارت کے فیصلے کو قبول کرے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں نے قوم کو عدل و انصاف اور وقار دیا ہے یا نہیں؟ میں نے قوم کے حقوق اسے دیے ہیں یا نہیں؟ میں نہیں جانتا۔ میں قوم کو ایک انتہائی بیہودہ روایت نہیں دینا چاہتا، میں قوم کو شرک اور کفر نہیں دینا چاہتا۔ ضروری ہو گیا ہے کہ اس روایت کو توڑ کر ماضی کے کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا جائے جو مذہب کا حصہ بن گئی ہے۔ اگر یہ روایت قائم رہی تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اس دیے کو بجھا دینا چاہتا ہوں جو کہ شرک کی روشنی کو آگے چلا جا رہا ہے۔ قصر خلافت بدکاری کا اڈا بنا ہوا ہے۔ خلیفہ اس رات بھی شراب پیے ہوئے حرم کے حسن میں بدمست پڑا تھا جس رات سوڈانی فوج نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ اگر میری چال ناکام ہو جاتی تو مصر سے اسلام کا پرچم اتر جاتا۔ جب اللہ کے سپاہی شہید ہو رہے تھے اس وقت بھی خلیفہ شراب پیے ہوا تھا۔ میں اس احکام کے مطابق یہ بتانے گیا کہ سلطنت پر کیا طوفان آیا تھا اور ہماری فوج نے اس کا دم خم کس طرح توڑا ہے، تو اس نے مست سانڈ کی طرح جھوم کر کہا تھا، شاباش، ہم بہت خوش ہوئے، ہم تمہارے باپ کو خصوصی قاصد کے ہاتھ مبارکباد اور انعام بھیجیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ یا خلیفہ المسلمین، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، میں نے یہ فرض اپنے باپ کی خوشنودی کے لیے کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ادا کیا ہے۔ اس بوڑھے خلیفہ نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی، تم ابھی بچے ہو مگر کام تم نے بڑوں والا کر دیا ہے۔ اس نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تھی جیسے وہ مجھے اپنا غلام اور اپنا حکم کا پابند سمجھتا ہے۔ یہ بددین انسان قوم کے لیے سفید ہادی بنا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک خط نکال کر سب کو دکھایا اور کہا، 6-7 دن گزرے، نور الدین جنگی نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خلیفہ 3 حصوں میں بٹے گئے ہیں۔ بغداد کی مرکزی خلافت کا دونوں ماتحت خلیفاؤں پر اثر ختم ہو چکا ہے۔
آپ یہ خیال رکھیں کہ مصر کا خلیفہ خود مختار حاکم نہ بن جائے، وہ سوڈانیوں اور صلیبیوں سے بھی ساز باز کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ خلیفہ صرف بغداد میں رہے اور ذلیل خلیفہ ختم کر دیے جائیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف سازش تیار کر رکھی ہے۔ اگر آپ مصر کے خلیفہ کی بادشاہی اس کے محل کے اندر ہی محدود رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو فوج اور مالی مدد دوں گا۔ احتیاط کی بھی ضرورت ہے کیونکہ مصر کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں۔ مصر میں ایک بغاوت اور بھی ہوگی، سوڈانیوں پر کڑی نظر رکھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خط پڑھ کر کہا، اس میں کیا شک ہے کہ خلافت سفید ہاتھی ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ خلیفہ العاضد دورے پر نکلتا ہے تو آپ کی آندھی فوج اس کی حفاظت کے لیے ہر طرف پھیلا دی جاتی ہے۔ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ کے راستے میں چاروں اور قالین بچھائے۔ خلیفہ کا حفاظتی دستہ دورے سے پہلے لوگوں کو دھمکیاں دے کر مجبور کر دیتا ہے کہ ان کی عورتوں اور جوان بیٹیاں خلیفہ پر پھولوں کی پتیاں پھینکے۔ اس کے دوروں پر خزانے کی وہ رقم تباہ کی جاتی ہے جو ہمیں سلطنت اسلامیہ کی وفا اور توسیع کے لیے اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے درکار ہے۔ اس کے علاوہ اس پلوں پر بھی غور کرو کہ ہم مصری عوام پر، یہاں کے عیسائیوں اور دیگر غیر مسلمانوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام شہنشاہوں کا مذہب نہیں، یہ عرب کے صحراؤں کے گڈھوں، کسانوں اور شتربانوں کا سچا مذہب ہے، اور یہ انسان کو انسانیت کا وہ درجہ دینے والا مذہب ہے جو خدا کو عزیز ہے۔ شداد نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے خلاف کارروائی کرنے سے آپ کے خلاف یہ باتیں ہونے لگے کہ خلیفہ کی جگہ آپ خود حاکم بننا چاہتے ہیں۔ آج جھوٹ اور باطل کی جڑیں صرف اس لیے مضبوط ہو گئی ہیں کہ مخالفانہ رد عمل سے ڈر کر لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ حق کی آواز سینے میں دب کر رہ گئی ہے۔ شاہانہ دوروں نے اور شہنشاہیت کے اظہار کے اچھے طریقوں نے رعایا کے دلوں سے وہ وقار ختم کر دیا ہے جو قوم کا ترہ امتیازی تھا۔ عوام کو بھوکا رکھ کر اور ان پر زبردستی اپنی حکمرانی ٹھوس کر انہیں غلامی کی ان زنجیروں میں باندھا جا رہا ہے جنہیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا۔ ہمارے بادشاہوں نے قوم کو اس پستی تک پہنچا دیا ہے کہ وہ بادشاہ اپنی عیاشی کی خاطر صلیبیوں سے دوستی کر رہے ہیں، ان سے پیسے مانگتے ہیں، اور صلیبی آہستہ آہستہ سلطنت اسلامیہ پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے شداد مخالفت کی بات کی ہے، ہمیں مخالفت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائب سالار الناصر نے کہا، قابل صد احترام امیر، ہم مخالفت سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے ہمیں میدان جنگ میں دیکھا ہے، ہم اس وقت نہیں ڈرے تھے جب محاصرے میں لڑے تھے، ہم بھوکے اور پیاسے بھی لڑے تھے۔ صلیبیوں کے طوفان ہم نے اس حالت میں بھی روکے تھے جب ہماری تعداد کچھ بھی نہیں تھی۔ مگر میں آپ کی ہی کہی ہوئی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ حملے باہر سے آتے ہیں اسے ہم قلیل تعداد میں بھی روک سکتے ہیں، لیکن حملے جو اندر سے ہوتے ہیں اور جب حملاور اپنی قوم کے افراد ہوتے ہیں تو ہم ایک بار تو چوک اٹھتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں۔ کیا خدا یہ کیا ہوا؟ قابل احترام امیر مصر، جب ملک کے حاکم ملک کے دشمن ہو جائے تو آپ کی تلوار میان کے اندر تڑپتی رہے گی، باہر نہیں آئے گی۔ آپ نے درست کہا الناصر، میری تلوار نیام میں تڑپ رہی ہے، یہ اپنے حاکموں کے خلاف باہر نہیں آنا چاہتی۔ میرے دل میں قوم کے حکمرانوں کا ہمیشہ احترام رہا ہے۔ ملک کا حکمران قوم کی عظمت کا نشانہ ہوتا ہے، قوم کے وقار کی علامت ہوتا ہے، لیکن آپ سب غور کریں کہ ہمارے حکمرانوں کی کتنی کچھ عظمت اور کتنا کچھ وقار رہ گیا ہے۔ میں صرف خلیفہ العاضد کی بات نہیں کر رہا، علی بن سفیان سے پوچھو، اس کا محکمہ موصل، حلب، دمشق، مکہ اور مدینہ منورہ کی جو خبریں لایا ہے وہ یہ ہے کہ خلافت کی تیش پرستی کی وجہ سے جہاں جہاں کوئی امیر اور حاکم ہے وہ وہاں کا مختار کل بن گیا ہے۔ سلطنت اسلامیہ گڈھوں میں بیٹھتی جا رہی ہے۔ خلافت اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ اس نے امرا اور حاکم کو ذاتی سیاست بازوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں اس خطرے سے بے خبر نہیں کہ قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو ہم جب یکجا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور بکھریں گے، ہمارے سامنے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن میں گھبراؤں گا نہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی نہیں گھبرائیں گے۔ میں آپ کے مشوروں کا احترام کروں گا، لیکن میں آئندہ خلیفہ کے بلاوے پر صرف اس صورت میں جاؤں گا جب کوئی ضروری کام ہوگا۔ فوری طور پر میں خطبے سے
खलीफा का नाम और जिक्र निकलवा रहा हूँ। सबने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस इक़दाम की हिमायत की और उसे अपनी पूरी मदद और हर तरह की कुर्बानी देने का यकीन दिलाया। खलीफा अल-आज़िद उस वक्त अपने एक खुसूसी कमरे में था जब कासिद ने उसे बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा है कि अगर कोई ज़रूरी काम है तो मैं आ सकता हूँ, वरना मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। खलीफा आग बबूला हो गया। उसने कासिद से कहा कि रजब को मेरे पास भेज दो। रजब उसके हिफाजती दस्ते का कमांडर था, जिसका ओहदा नायब सालार जितना था। वो मिस्र की फौज का अफसर था। उसे खलीफा के बॉडीगार्ड की कमान दी गई थी। उसने कसरे खिलाफत और खलीफा के हिफाजती दस्तों में चुन चुन कर सूडानी हबशियों को रखा था। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुखालिफिन में से और खलीफा के खुशामदीदों में से था। उस वक्त के इस खुसूसी कमरे में उम्मे अरारा मौजूद थी जब कासिद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब लेके आया था। उसने खलीफा से कहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आपका नौकर है, आपने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, आप क्यों नहीं उसे माजूल कर देते? क्यों नहीं आपने सिपाही भेजकर उसे हिरासत में यहाँ बुला लेते? खलीफा ने गुस्से से कहा, इसलिए कि नतीजे अच्छा नहीं होंगे। फौज उसकी कमान में है, वो मेरे खिलाफ फौज इस्तेमाल कर सकता है। इतने में रजब आ गया। उसने झुककर फर्शी सलाम किया। अल-आज़िद ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में उसे कहा, मैं पहले ही जानता था कि यह कमबख्त खुद सर और सरकश आदमी है। यह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। मैंने उसे बुलाया तो यह कहकर आने से इनकार कर दिया कि कोई जरूरी काम है तो आऊँगा, वरना आपका बुलावा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरे सामने जरूरी काम पड़े हैं। गुस्से में बोलते बोलते उसे हिचकी आई, फिर खांसी उठी और उसने दिल पर हाथ रख लिया। उसका रंग जर्द हो गया। इस हालत में कमजोर सी आवाज में कहा, बदबख्त को यह भी एहसास नहीं कि मैं बीमार हूँ। मेरा दिल मुझे ले बैठेगा। मेरे लिए गुस्सा ठीक नहीं। मुझे अपनी सेहत का गम खाए जा रहा है और उसे अपने कामों की पड़ी है। रजब ने पूछा, आपने उसे क्यों बुलाया था? मुझे हुक्म दे देते। खलीफा ने दिल पर हाथ रखे हुए करहती हुई आवाज में कहा, मैंने उसे सिर्फ इसलिए बुलाया था कि उसे एहसास रहे कि उसके सिर पर एक हाकिम भी है। तुम ही ने मुझे बताया था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद मुख्तार होता जा रहा है। मैं उसे बार बार यहाँ बुलाना चाहता हूँ, उसे हुक्म देना चाहता हूँ ताकि उसे अपने पाँव के नीचे रखूँ। यह जरूरी नहीं कि कोई जरूरी काम हो तो मैं उसे बुलाऊं। उम्मे अरारा ने शराब का प्याला उसके होठों से लगाकर कहा, आपको 100 बार कहा है कि गुस्से में ना आ जाया करे। आपके दिल और आसाब के लिए गुस्सा ठीक नहीं। उसने सोने की एक डिब्बी में से नस्वारी रंग के सुफूफ में से जरा सा खलीफा के मुंह में डाला और पानी पिला दिया। खलीफा पे उसके बिखरे हुए रेशमी बालों में उंगलियां उलझा कर कहा, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? सबको मेरी दौलत और रुतबे से दिलचस्पी है। मेरी एक भी बीवी ऐसी नहीं जिसे मेरी जात के साथ दिलचस्पी हो। तुम तो मेरे लिए फरिश्ता हो। उसने लड़की को अपने करीब बिठाकर बाजू उसकी कमर में डाल दिया। रजब ने कहा, खलीफा अल मुस्लिमीन, आप बड़े ही नरम दिल और नेक इंसान हैं। यही वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये गुस्ताखी की है। आपने यह भी फरामोश कर दिया है कि वो अरबी नस्ल से नहीं, वो आपकी नस्ल से नहीं, वो कुद्र है। मैं हैरान हूँ कि उसे इतनी बड़ी हैसियत किसने दे दी है। अगर उसमें कुछ खूबी है तो सिर्फ ये है कि वो अच्छा अस्करी है, मैदान जंग का उस्ताद है, लड़ना भी जानता है और लड़ाना भी जानता है। मगर ये वस्फ इतना अहम नहीं कि उसे मिस्र की इमारत सौंप दी जाती। उसने सूडानी की इतनी बड़ी और इतनी तजुर्बेकार फौज को तोड़कर खत्म कर दी है, जिस तरह बच्चे कोई खिलौना तोड़ देते हैं। आप जरा गौर फरमाइए कि जब यहाँ सूडानी बाशिंदों की फौज थी, नाजी और उद्रवश जैसे सालार थे, तो रियाया आपके कतारों के आगे भी सजदे करती थी। सूडानी लश्कर के सालार आपकी दहलीज पर हाजिर रहते थे। अब ये हाल है कि आप अपने एक मातेहत को बुलाते हैं तो वो आने से इनकार कर देता है। खलीफा ने अचानक गरज कर कहा, रजब, तुम एक मुजरिम हो। रजब का रंग पीला पड़ गया। उम्मे अरारा बिदक कर अल-आज़िद से अलग हो गई। अल-आज़िद ने उसे फिर बाजू में घेरे में लेकर अपने साथ लगा लिया और प्यार से बोला, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया है? मैं रजब से ये कहना चाहता हूँ कि यह आज 2 साल बाद मुझे बता रहा था कि हमारी पुरानी फौज और उसके सालार अच्छे थे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बनाई हुई फौज खिलाफत के हक में अच्छी नहीं। क्यों रजब, तुम ये बात पहले भी जानते थे, चुप क्यों रहे? अब जब कि यह अमीर मिस्र अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है, मुझे बता रहे हो कि वो खिलाफत का बागी और सराकश है। रजब ने कहा, मैं हुजूर की अताब से डरता हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतखाब बगदाद की खिलाफत ने किया था। यह आपके मशवरे से ही हुआ होगा। मैं खिलाफत के इंतखाब के लिए खिलाफ
زبان بولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آج امیر مصر کی گستاخی اور اس کے زیر اثر آپ کے دل کے دورے نے مجھے مجبور کر لیا ہے کہ زبان کھولوں۔ میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کئی بار آپ کے حضور میں گستاخی کر چکا ہے۔ میرا فرض ہے کہ آپ کو خطروں سے آگاہ کروں اور بچاؤں۔ اس دوران ارارہ خلیفہ کے گالوں سے گال رگڑتی رہی اور اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھا کر بچوں کی طرح کھیلتی رہی۔ ایک بار اس نے خلیفہ کے گالوں کو ہاتھوں میں تھام کر کہا، تربیت بحال ہوئی۔ خلیفہ نے اس کی تھوڑی کو چھوڑتے ہوئے کہا، دوائی نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا تیرے پیار نے کیا ہے۔ خدا نے تجھے وہ حسن اور وہ جذبہ دیا ہے جو میرے ہر روگ کے لیے عسکری ہے۔ اس نے ارارہ کا سر اپنے سینے پر ڈال کر رجب سے کہا، روز قیامت جب مجھے جنت میں بھیجیں گے تو میں خدا سے کہوں گا کہ مجھے کوئی حور نہیں چاہیے، مجھے ارارہ دے دو۔ رجب نے کہا، ارارہ صرف حسین ہی نہیں، یہ بہت ہوشیار اور ذہین بھی ہے۔ حضور کا حرم سازشوں کا گھر بنا ہوا تھا، اس نے آ کر سب کو لگام ڈال دی ہے۔ اب کسی کی جرت نہیں کہ کوئی عورت کسی عورت کے خلاف یا کوئی اہلکار قصر خلافت میں ذرا سی بھی گڑبڑ کرے۔ رجب سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ارارہ نے کہا، ان کی باتیں غور سے سنیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو لگام ڈالے۔ خلیفہ نے پوچھا، تم کیا کر رہے تھے رجب؟ رجب نے کہا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس ڈر سے زبان بند رکھی کہ امیر مصر کے خلاف کوئی بات خلافت کو گوارا نہ ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قابل سالار ہو سکتا ہے۔ خلیفہ نے کہا، مجھے اس کا صرف یہی وصف پسند ہے کہ میدان جنگ میں وہ اسلام کا پرچم سرنگوں نہیں ہونے دیتا۔ ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہی سالاروں کی ضرورت ہے جو خلافت اسلامیہ کا وقار میدان جنگ میں قائم رکھے۔ رجب نے کہا، میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں خلیفت المسلمین، خلافت نے ہمیں میدان جنگ میں نہیں آزمایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق میں یہ کہنے کی جرت کروں گا کہ وہ خلافت اسلامیہ کے وقار کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اپنے وقار کے لیے لڑتا ہے۔ آپ فوج سے سالار سے سپاہی تک پوچھ لیں، سلطان صلاح الدین ایوبی انہیں یہ سبق دیتا رہتا ہے کہ وہ ایسی سلطنت اسلامیہ کے قیام کے لیے لڑے جس کی سرحدیں لامحدود ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسی سلطنت کے خواب دیکھ رہا ہے جس کا بادشاہ وہ خود ہوگا۔ نور الدین جنگی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے 2000 سوڈانیوں اور اتنے ہی پیادہ عسکریوں کی فوج بھیجی تھی۔ کیا اس نے خلیفہ بغداد کی اجازت سے یہ فوج بھیجی تھی؟ کیا خلافت کا کوئی ایلچی آپ سے مشورہ لینے آیا تھا کہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جو کچھ ہوا خلافت سے بالا تر ہوا۔ خلیفہ نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا اور مجھے اب خیال آیا ہے کہ ادھر سے آئی ہوئی اتنی زیادہ کمک واپس نہیں بھیجی گئی۔ رجب نے کہا، واپس اس لیے نہیں بھیجی گئی کہ یہ کمک مصر پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی اور اسی لیے یہاں رکھی گئی ہے۔ مصر کی پرانی فوج کے سپاہیوں کو کسان اور بھکاری بنانے کے لیے یہ کمک آئی تھی۔ ناجی ادروش، کاکیش، عبد یزدان آبی، آذر اور ان جیسے 8 اور سالار کہاں ہے؟ حضور نے کبھی سوچا نہیں ان سب کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خفیہ طور پر قتل کرا دیا تھا۔ ان کا قصور کچھ صرف یہ تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ قابل سالار تھے۔ یہ قتل کس کی گردن پر ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حاکموں کی مجلس میں کہا تھا کہ خلیفہ مصر نے ان سب کو غداری اور بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی ہے۔ خلیفہ نے بھڑک کر کہا، جھوٹ، سفید جھوٹ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بتایا تھا کہ یہ سب غدار ہیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ گواہ لاؤ اور مقدمے چلاؤ۔ رجب نے کہا، اس نے مقدمے چلائے بغیر وہ فیصلہ خود کیا جو خلافت کی مہر کے بغیر بیکار ہوتا ہے۔ ان بدقسمت سالاروں کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے صلیبی بادشاہ سے رابطہ قائم کیا تھا۔ ان کا مقصد کچھ اور تھا، وہ یہ تھا کہ صلیبیوں سے بات چیت کر کے جنگ و جدل ختم کیا جائے اور ہم اپنے ملک اور رعایا کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کی طرف توجہ دے سکے۔ آپ شاید تسلیم نہ کریں مگر یہ حقیقت ہے کہ صلیبی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ وہ ہمارے خلاف جنگی طاقت صرف اس لیے تیار رکھتے ہیں کہ نور الدین جنگی اور شیرکو جیسے مسلمانوں سے انہیں حملے کا خطرہ رہتا ہے۔ شیرکو مر گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی جگہ چھوڑ گیا۔ یہ شخص شیرکو کا پروردہ ہے۔ اس نے ساری عمر عیسائی قوم سے لڑتے اور اسلام کے دشمن پیدا کرتے اور دشمنوں میں اضافہ کرتے گزاری ہے۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی جگہ مصر کا امیر کسی
کسی اور کو مقرر کیے جاتا تو آج عیسائی بادشاہ آپ کے دربار میں دوستوں کی طرح آتا، قتل و غارت نہ ہوتی، اتنے پرانے اور تجربے کار سالار قتل ہو کر گمنام نہ ہو جاتے۔ خلیفہ نے کہا، مگر رجب، صلیبیوں نے بحر روم سے حملے جو کیے تھے۔ رجب نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ صلیبی اپنے وفا کے لیے حملے میں پہلے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ حملہ آ رہا ہے، کیونکہ حالات اسی نے پیدا کیے تھے، اس لیے اس نے حملے روکنے کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ یہ شخص فرشتہ تو نہیں تھا کہ اسے غیب کا حال معلوم ہو گیا تھا، اس نے ایک ایسا ناٹک کھیلا تھا جس میں ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئی۔ اس پر آپ نے اسے میری موجودگی میں خراج تحسین پیش کیا۔ پھر اس نے سوڈانی فوج کو، جو آپ کی وفادار تھی، جنگی مشق کے بہانے رات کو باہر نکلا اور اندھیرے میں اس پر اپنی نئی فوج سے حملہ کر دیا۔ مشہور یہ کیا کہ ناجی کی فوج نے بغاوت کر دی ہے، اس پر بھی آپ نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ آپ اتنے سادہ اور مخلص ہیں کہ آپ چال اور اس دھوکے کو سمجھ نہ سکے۔